وہ اپنی زندگی میں ایک بار بھی اسکول نہ گیا تھا، لیکن پھر بھی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈاکٹر اسے ہی کہا جاتا ہے۔ اسے تو کتابیں بھی پڑھنا نہ آتی تھی، لیکن اس نے ایک ایسا فارمولہ ایجاد کیا تھا کہ جس سے انسان کے جسم پر زہر بھی اثر نہ کرتا تھا۔ وہ انسان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے طاعون کا علاج کر دیتا تھا۔ جو انسان بھی اس کو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ اپنی موت تک اس کا دیوانہ رہتا تھا۔ وہ جانوروں سے اور جانور اس سے بات کیا کرتے تھے۔ اس پراسرار انسان کا کہنا تھا کہ میرے مرنے کے ساتھ ہی روس سے بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے پاس کچھ ایسا پراسرار علم تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا روس پر بادشاہت قائم رہی، اور آخر اس کے جسم پر زہر اثر کیوں نہ کرتا تھا، اور کیوں وہ 3 دن تک بہت ساری گولیاں لگنے کے باوجود بھی برف میں زندہ رہا۔ یہ کسان کا بیٹا دنیا کا پراسرار ترین شخص کیسے بن گیا؟ اور کیا سچ میں کنگ نیکولس اینڈ کوئین الیگزینڈرا اس شخص سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ تاج تو اپنے سر پر پہنتے تھے لیکن اصل بادشاہ اس کو مانتے تھے، یعنی کہ وہ کنگ میکر اسے سمجھتے تھے، اور تمام محل کی ذمہ داری اور حفاظت کا ذمہ اس کے علم کے اعصار کے ذمہ تھا۔ اور وہ کیا علم تھا کہ جس کے ذریعے اس نے کنگ کے بیٹے الیکسی کا اس وقت علاج کیا جب دنیا بھر کے تمام طبیب اس پرنس کا علاج کرنے سے معذور ہو گئے، اور ملکہ کے بیٹے کا علاج بھی کسی ایسی پراسرار علم سے کیا کہ وہ علم زندگی بھر، یا وہ فارمولہ زندگی بھر گریگوری راسپوٹین کے دل میں ہی رہا، اور راسپوٹین کے دنیا سے چلے جانے کے ساتھ ہی وہ راز بھی چلا گیا، اور راسپوٹین نے وہ طریقہ، وہ فارمولہ یا وہ راز زندگی بھر کسی کو نہ بتایا۔ آج بھی ہسٹری حیران ہے کہ راسپوٹین نے آخر ملکہ کے بیٹے کا علاج ایک دن میں بغیر کسی دوائی کے اور بغیر کسی طبیب کے کیسے کر لیا تھا؟ اور کیا اس زمانے میں طاعون کا علاج صرف یہ شخص جانتا تھا؟ اور کیا سچ میں اس کے اپنے بیوی اور بچے بھی طاعون کی بیماری سے اس دنیا سے چل بسے؟ اور وہ کیا وجہ تھی کہ اس وقت تمام شاہی خاندان بادشاہ کی بجائے اس کسان کے بیٹے کا دیوانہ تھا؟ ہسٹری کے اس پراسرار ترین شخص کے تمام رازوں سے آج میں پردہ اٹھاؤں گا سیکرٹ آف کنگز کی اس ایپیسوڈ میں، سو کیپ واچنگ۔ گریگوری راسپوٹین اولڈ رشین امپائر کی ایک اسٹیٹ سائبیریا میں 21 جنوری 1869 کو پیدا ہوئے۔ راسپوٹین کے 9 بہن بھائی تھے، لیکن یہ ان 9 میں سب سے جدا اور سب سے الگ تھے۔ باقی 8 بہن بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے اور پڑھتے لکھتے بھی تھے، لیکن راسپوٹین میں ایسی کوئی بات بھی یا کوئی خوبی بھی نہ تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ ہی تو کبھی بات کرتے تھے، نہ ہی کوئی دوست بناتے تھے، اور نہ ہی کبھی ہنستے تھے، حتیٰ کہ وہ ہمیشہ ایک کونے میں اکیلے بیٹھے خود سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اور وہ پڑھائی میں بھی اس قدر کمزور تھے کہ انہیں کتابیں پڑھنا بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے والدین نے کبھی بھی انہیں اسکول نہ بھیجا۔ راسپوٹین نے کبھی بھی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ بچپن میں راسپوٹین کی ہڈیاں بھی بہت کمزور تھی اور یہ بہت مشکل سے چلا پھرا کرتے تھے، اور ان کی آئی سیٹ بھی کافی زیادہ ویک تھی۔ لڑکپن کے شروع کے دنوں میں راسپوٹین کے والد نے ان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالتے ہوئے صرف اپنے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا، لیکن راسپوٹین یہ کام بھی نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ ان کے جو والد کسان تھے انہوں نے راسپوٹین کو استبل کی ذمہ داری دے دی، یعنی یہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ہسٹورینز کے مطابق یہ راسپوٹین کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں سے ان کی اندر کی شکتیاں جاگنا شروع ہو گئی۔ راسپوٹین وہاں پہ گھنٹوں گھوڑوں سے باتیں کیا کرتے تھے، جو دیکھنے والا تو یہی سمجھا تھا کہ راسپوٹین ذہنی طور پہ پاگل ہیں، لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ راسپوٹین گھوڑوں کی باتیں سمجھتے تھے
اور گھوڑے بھی ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور رسپوٹین نہ ہی صرف گھوڑوں بلکہ باقی جانوروں سے اور حتیٰ کہ پودوں سے بھی بات کیا کرتے تھے۔ رسپوٹین کو استبل میں کام کرنا بہت زیادہ پسند تھا اور یہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گھوڑوں سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ 19 سال کی عمر میں رسپوٹین کی شادی ہو گئی، اور رسپوٹین کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کی 3 اولادیں ہوئی، لیکن تینوں کے تینوں بچے طاعون کی بیماری سے فوت ہو گئے۔ بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس قدر بے بسی سے طاعون کی بیماری میں مرتے ہوئے دیکھ کر رسپوٹین اندر سے بالکل ٹوٹ گئے، اور اس غم کو نہ برداشت کرتے ہوئے رسپوٹین شراب کے بری طرح عادی ہو گئے۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شراب کی عادت کی وجہ سے چوریاں بھی کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن جلد ہی رشین پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں جج کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں پہ وکیل نے ان کی ساری دکھ بھری کہانی جج کو بتائی کہ کیسے وہ ایک شریف انسان ہے، لیکن اپنی اولاد کو طاعون کے ہاتھوں مرتے دیکھ کر شراب نوشی میں مبتلا اور اس کے بعد چوری کے عادی بن چکے ہیں۔ یہ سن کر جج نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ سنایا جس نے نہ صرف رسپوٹین کی زندگی بلکہ اس وقت کی رشین کنگڈم کی اندر بھی انقلاب برپا کر دیا، اور تاریخ میں ایک ایسا پراسرار انسان نمودار ہوا کہ ہسٹورینز کے مطابق ہسٹری میں نہ کبھی پہلے اور نہ کبھی بعد اس قدر پراسرار انسان اس دنیا میں آیا۔ جج نے انہیں کیا سزا دی؟ جی مائی کیورس فیلوز، یہ سن کے جج نے انہیں یہ سزا دی کہ یہ 523 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں اکیلے جا کے رہیں اور وہاں تک یہ پیدل جائیں۔ اس زمانے میں اس طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ بس یہ سزا رسپوٹین کی زندگی کا انقلاب کی وجہ بنی۔ اب رسپوٹین 523 کلومیٹر دور اس گاؤں میں اکیلے گئے، اور وہاں جا کے جب انہوں نے کچھ دن گزارے تو اس کے بعد ہسٹورینز کے مطابق اس گاؤں سے رسپوٹین کچھ ایسے پراسرار علم سیکھ کے آئے کہ اس کے بعد رسپوٹین وہ رسپوٹین نہ تھے کہ جو چور تھے یا جو شرابی تھے۔ انہوں نے شراب بھی چھوڑ دی، انہیں چوری بھی چھوڑ دی، اور ان کے پاس ایسے علم تھے کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ وہ علم انہوں نے کس سے سیکھے اور انہیں کس نے سکھائے تھے اس گاؤں میں۔ گریگوری رسپوٹین نے طاعون کی بیماری کا علاج اس قدر بخوبی سیکھا کہ وہ طاعون کے مریض پر صرف ہاتھ لگا کر اسے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور رسپوٹین نے بہت سارے جانوروں سے باتیں کرنا بھی سیکھ لیا، اور حتیٰ کہ وہ پودوں کے ساتھ بھی بات کیا کرتے تھے۔ اور رسپوٹین نے طرح طرح کے علم سیکھنے کے بعد اپنی ایک اچھی داغ بٹھا لی تھی اس علاقے میں۔ یہ بات اس زمانے کی ہے کہ جب کنگ نیکولس کے بیٹے الیکسی ایک بہت پراسرار بیماری کا شکار ہو گئے تھے، اور الیکسی موت کے قریب تھے، تمام طبیب بے بس ہو چکے تھے۔ اس وقت کوئین الیگزینڈرا کو ان کی کسی خادمہ نے بتایا کہ دور گاؤں میں ایک فقیر رہتا ہے جس کا نام رسپوٹین ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی خدمت میں انہیں حاضر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرنس الیکسی کا علاج کر دیں۔ محل میں رسپوٹین کو دعوت دی گئی۔ رسپوٹین جب ملکہ الیگزینڈرا کے پاس آئے تو انہوں نے الیگزینڈرا کو ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ تمام دوائیاں اور تمام طبیب پرنس الیکسیا کے پاس سے ہٹا دی جائیں، اور مجھے ایک دن پرنس الیکسیا کے پاس رہنے دیا جائے۔ ہسٹورینز کے مطابق رسپوٹین نے نہ ہی کوئی دوائی پرنس الیکسی کو دی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی علاج کیا، بلکہ گھنٹوں اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جس کے بعد صبح پرنس الیکسی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور رسپوٹین نے انہیں بتایا کہ جب تک یہ محل کا کنٹرول میرے پاس رہے گا اور جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک یہ بادشاہت ختم نہیں ہوگی، لیکن میری موت کے فوراً بعد تمہاری بادشاہت چلی جائے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسپوٹین کی موت کے ساتھ ہی کنگ نیکولس کا اقتدار ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رسپوٹین نے کوئی ایسا جادو کوئین الیگزینڈرا پہ کیا تھا کہ کوئین الیگزینڈرا اور کنگ نیکولس اور تمام شاہی خاندان رسپوٹین کو پراسرار ترین انسان سمجھتے تھے۔ وہ رسپوٹین کی کوئی بات بھی نہ ٹالتے تھے۔ کنگ نیکولس ہر فیصلہ رسپوٹین سے پوچھ کر کیا کرتا تھا، اور بظاہر تو کنگ نیکولس بادشاہ تھا،
لیکن تمام کے تمام آرڈر ریسپوٹین کے چلا کرتے تھے، اور تمام ہسٹورینز اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئین الیگزینڈرا اور ان کی تمام خادمائیں ریسپوٹین کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ریسپوٹین نے ہزاروں لوگوں کی بیماریوں کا علاج کیا، خاص کر طاعون کی بیماری کے علاج میں وہ بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے۔ ریسپوٹین نے تمام قسم کی شراب چھوڑ دی، تمام قسم کی ہر برائی سے توبہ کر لی تھی، اور وہ آخری عمر میں گوشت بھی نہ کھاتے تھے۔ ریسپوٹین کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ریسپوٹین کی طاقت محل میں بیٹھتی جا رہی تھی، اور اس قدر ریسپوٹین کی طاقت شاہی خاندان میں بڑھ چکی تھی کہ جس کو چاہتے تھے ریسپوٹین شاہی خاندان سے باہر کروا دیتے تھے، اور جسے چاہتے تھے خاندان کا حصہ بنا دیتے تھے۔ یہ دیکھ کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو اپنا فیوچر ڈارک نظر آنا شروع ہو گیا، کیونکہ کوئین الیگزینڈرا ریسپوٹین کی بات پہ اندیکھے عمل کر دیتی تھی۔ اس وقت کے ایک ینگ کیپٹن اور شاہی خاندان اور بادشاہ کے قریبی فیلکس نام کے آدمی نے ریسپوٹین پہ یہ الزام لگایا کہ ان کی وائف ارینا سے ریسپوٹین کے شاید کسی قسم کے تعلقات ہیں۔ اس شک کی بنا پہ، جو کہ ہسٹورینز کے مطابق یہ ایک ریسپوٹین کو مارنے کی سازش تھی، فیلکس نے ریسپوٹین کو دعوت پہ بلایا۔ چونکہ ریسپوٹین ہر روز کسی نہ کسی شاہی خاندان کی دعوت پہ جایا کرتے تھے، چنانچہ 30 دسمبر 1916 کی یہ رات فیلکس نے شاندار دعوت ریسپوٹین کی، اور ریسپوٹین ہمیشہ اپنی عادت کے مطابق کسی کی دعوت نہ ٹھکراتے ہوئے فیلکس کی دعوت پہ چلے گئے۔ فیلکس نے سب سے پہلے پانی میں زہر ملایا اور ریسپوٹین کو سائنائڈ کا زہر دے دیا۔ مائکیروس فیلوس سائنائڈ وہ زہر ہوتا ہے جسے انسان استعمال کرتے ہی 1 منٹ کے اندر موت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ریسپوٹین وہ سارا پانی پی گئے اور فیلکس ہکا کا بکا رہ گیا۔ زہر پینے کے بعد، کیونکہ ریسپوٹین خود ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، انہیں پتہ لگ گیا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ریسپوٹین پہ زہر کا اثر نہ ہوتا تھا، اس لیے وہ دعوت چھوڑ کے جانے لگے۔ یہ دیکھ کے فیلکس نے ان کے اوپر 3 گولیاں چلائی، لیکن گولیاں ریسپوٹین کے شریر سے آر پار ہونے کے باوجود ریسپوٹین نے فیلکس کا گلا پکڑا اور اسے گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کے فیلکس اور ان کے ساتھیوں نے ریسپوٹین پہ تشدد کیا اور انہیں باہر برف میں جا کے پھینک دیا۔ ہسٹورینز کے مطابق 3 دن تک ریسپوٹین زندہ رہے، اور جب 3 دن بعد ان کی لاش ڈھونڈی گئی، اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے ڈھونڈنے والوں کو اشارے میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ ریسپوٹین کا دعویٰ تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو نہ ہی روس سے بادشاہت ختم ہوگی اور نہ ہی کبھی دنیا میں دوبارہ جنگ ہوگی۔ ہسٹورینز کے مطابق جس طرح ریسپوٹین کی ہسٹری ہے، اگر سچ میں ریسپوٹین زندہ رہتے تو شاید ورلڈ وار 2 نہ ہوتی، یا شاید روس اس میں انوالو نہ ہوتا اور ورلڈ وار 2 کا نقشہ کچھ چینج ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ریسپوٹین کے مرنے کے فوراً بعد، کیونکہ ریسپوٹین نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد انقلاب آ جائے گا اور بادشاہ چلی جائے گی، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ ریسپوٹین کی موت کے بعد کنگ نیکولس کا اقتدار چلا گیا اور رشیا میں انقلاب آ گیا، لیکن سب سے پرسرار بات یہ ہے کہ ریسپوٹین نے ایک خاص قسم کی ڈوری پرنس الیکسا کے گلے میں باندھی ہوئی تھی، جو کہ کپڑوں کی وجہ سے نظر نہ آتی تھی اور وہ کپڑوں کے اندر پیوست تھی۔ اس ڈوری میں ریسپوٹین نے کوئی ایسا علم کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے پرنس الیکسی کی جان انقلابی آسانی سے نہ لے سکے۔ ریسپوٹین کی موت کے بعد جب انقلابیوں کے ہتھے کنگ نیکولس اور کوئین الیگزینڈرا اور پرنس الیکسا چڑھ گئے، تو انقلابیوں نے تشدد کے بعد کوئین الیگزینڈرا اور کنگ نیکولس کو قتل کر دیا، لیکن ان کی موت تو فوراً ہو گئی، لیکن پرنس الیکسی کی جان نہ نکل رہی تھی۔
کیونکہ پرنس الیکسی کو ایک خاص قسم کی شرٹ پہنائی گئی تھی ریسپوٹین کی طرف سے، جس کے اندر ایک خاص علم والی ڈوری بندھی ہوئی تھی جو کہ شرٹ کے اندر پیوست تھی۔ اس ڈوری کے اوپر ایک ایسا جادو یا ایک ایسا علم کیا گیا تھا کہ جس سے پرنس الیکسی پہ کسی قسم کے زہر یا کسی قسم کی ناگہانی آفت کا اثر نہ ہو۔ اور جب تک پرنس الیکسی کی باڈی سے وہ شرٹ نہ اتارے گی، الیکسی کو موت نہ آئی۔ سو مائی کیوریس فیلوز، یہ تھی دنیا کے پراسرار، عجیب اور مسٹری ترین انسان گریگوری ریسپوٹین پر شارٹ ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹری بہت ہی زیادہ عجیب اور بہت ہی زیادہ پراسرار اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ کیپ واچنگ سیکرٹ آف کنگز۔